کہیں دور ایک خوبصورت جنگل میں ایک چمکدار جھیل تھی جسے سب چمکتی جھیل کہتے تھے۔ اس جھیل کا پانی اتنا صاف اور شفاف تھا کہ اس میں آسمان کے رنگ جھلکتے تھے۔ جب سورج کی کرنیں اس پر پڑتی تو پانی میں ایک خوبصورت چمک پیدا کرتی۔ اس جھیل کا منظر اتنا دلکش تھا کہ ہر جانور صبح اور شام یہاں پانی پینے آتا اور جھیل کی خوبصورتی دیکھ کر خوش ہوتا۔ اس جنگل میں ایک خوبصورت مور رہتا تھا جس کا نام مہیر تھا۔ مہیر کے پر نیلے اور سبز رنگ میں چمکتے تھے اور جب وہ اپنے پروں کو پھیلا کر ناچتا تو وہ منظر دیکھنے والا ہوتا۔ ہر صبح مہیر چمکتی جھیل کے پاس جا کر ناچتا تھا اور اس کے پر چمکتے پانی میں مزید حسین نظر آتے تھے۔ جنگل کے دوسرے جانور بھی دور دور سے آ کر مہیر کا رقص دیکھتے تھے۔ وہ اپنے حسن پر بہت نازاں تھا اور اسے لگتا تھا کہ جنگل میں کوئی اس جیسا خوبصورت نہیں۔ ایک دن جب مہیر اپنے آپ کو جھیل کے پانی میں دیکھ رہا تھا تو اس کی نظر ایک چھوٹے سے بھورے رنگ کے پرندے پر پڑی جو پیاسا تھا اور جھیل سے پانی پینے آیا تھا۔ یہ ایک سادہ سی چڑیا جس کا نام پری تھا۔ پری کے پر بے رنگ اور سادہ تھے مگر وہ خوشی اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ مہیر نے پری کو دیکھتے ہی ہنسی میں کہا، تمہارے پر کتنے بے رونق اور معمولی ہیں، دیکھو میرے پروں کو کیسے رنگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پری یہ سن کر اداس ہو گئی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور صرف مسکرا کر بولی، تمہارے پر واقعی خوبصورت ہیں مہیر، اللہ کرے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ یہ کہہ کر وہ پانی پی کر وہاں سے چلی گئی۔ اسی دوران ایک عقل مند بوم نامی الو جسے سب استاد کہتے تھے مہیر کی باتیں سن رہا تھا۔ استاد کو یہ بات ناگوار گزری کہ مہیر نے اپنے حسن پر غرور کرتے ہوئے دوسرے پرندے کی دل آزاری کی۔ اگلے دن استاد مہیر کے پاس آیا اور بولا، مہیر تم خوبصورت ہو، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے مگر حسن کو غرور کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اصل حسن دل کی خوبصورتی میں ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد اور محبت میں چھپا ہوتا ہے۔ مہیر کو استاد کی باتوں پر یقین نہ آیا اور اس نے کہا، مگر استاد اگر میں خوبصورت ہوں تو مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنے حسن پر فخر کروں اور جنگل میں مجھے دیکھ کر سب خوش ہوتے ہیں۔ استاد نے مسکراتے ہوئے کہا، حقیقی خوبصورتی وہ ہوتی ہے جو دوسروں کو خوشی دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یاد رکھو حسن عارضی ہوتا ہے مگر اچھے اعمال ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ کچھ دن بعد جنگل میں سخت قحط پڑ گیا۔ چمکتی جھیل کا پانی بھی آہستہ آہستہ سوکھنے لگا اور جنگل کے جانوروں کو پانی ملنا مشکل ہو گیا۔ مہیر نے بھی یہ تبدیلی محسوس کی اور اسے فکر لاحق ہوئی کہ اب چمکتی جھیل کی وہ چمک بھی ختم ہونے لگی تھی اور ہر جانور پیاسے بے حال تھا۔ مہیر نے سوچا کہ اس مشکل وقت میں اسے کچھ کرنا چاہیے۔ اسے استاد کی باتیں یاد آئیں کہ اس نے دل سے فیصلہ کیا کہ وہ جانوروں کی مدد کرے گا۔ مہیر نے اپنے پروں سے چھوٹے جانوروں کو ہوا دی تاکہ ان کو ٹھنڈک محسوس ہو اور ان کی پیاس کم ہو جائے۔ پھر وہ دوسرے جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر جنگل کے دوسرے حصے میں گیا جہاں اس نے چھوٹے چھوٹے پانی کے تالاب تلاش کیے۔ مہیر نے جانوروں کو ان تالابوں تک پہنچایا تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا سکیں۔ مہیر کی یہ مدد دیکھ کر جنگل کے سب جانور اس کے شکر گزار ہوئے، اس کی تعریف کی۔ اب مہیر کو سمجھ آ گئی تھی کہ اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے جو دوسروں کو خوشی دے۔ وہ جان گیا تھا کہ حسن غرور کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد بارش شروع ہو گئی اور چمکتی جھیل ایک بار پھر پانی سے بھر گئی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور چمکدار لگ رہی تھی۔ مہیر جب دوبارہ جھیل کے پاس گیا، اپنا عکس دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا مگر اب اس کی خوبصورتی میں ایک نرمی اور عاجزی بھی شامل تھی۔ مہیر کو اپنے اندر سکون محسوس ہوا۔ اس نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ کبھی بھی اپنے حسن پر غرور نہیں کرے گا۔ اب وہ دوسرے جانوروں کی مدد میں خوشی محسوس کرتا اور جھیل کے پاس جا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں سنتا۔ یوں مہیر کا دل محبت اور ہمدردی سے بھر گیا اور چمکتی جھیل میں اس کا عکس پہلے سے زیادہ روشن دکھائی دینے لگا۔ جنگل کے تمام جانوروں کو مہیر سے محبت ہو گئی اور اب وہ اس کے حسن کے ساتھ ساتھ اس کے اچھے کردار کی بھی تعریف کرتے تھے کہ حسن کا غرور عارضی ہوتا ہے، اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آتی ہے۔